Alar Feen from tutorial.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. اور آج ہم بات کریں گے آپ کی بک کے 8th چیپٹر کی, that is numbered as chapter number 17 and it's called biotechnology. اب we might not realize کہ biotechnology ایک بہت ہی پرانی فیلڈ ہے. سننے میں ایسا لگتا ہے کہ it's very latest, کوئی نئی چیز ہے, کوئی فینسی سی بات ہے, لیکن do you believe کہ بایو ٹیکنالوجی میں ہر وہ چیز شمار ہوتی ہے جو انسان 4000 BC کے اراؤنڈ کر رہا تھا. یعنی کہ جب انسان نے فارمنگ شروع کی, ایڈیبل پلانٹ سلیکٹ کیے, ان کو خود سے اگانا شروع کیا, اینیملز کو سارٹ آؤٹ کرنا شروع کیا, ان میں دیکھنا شروع کیا کہ کون سے اینیملز کا میٹ ہم کنزیوم کریں گے, کون سے اینیمل کا جو ملک ہے وہ ہم کنزیوم کر سکتے ہیں, کون سی بریڈ جس میں سے زیادہ ملک ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بایو ٹیکنالوجی کے اندر آ جاتی ہیں. یعنی وہ اینیملز جن میں ڈیزائریبل ٹریٹس ہیں ان کو جب سلیکٹیولی بریڈ کیا جاتا ہے, جسے ہم سلیکٹیو بریڈنگ بھی کہتے ہیں, وہ بھی بایو ٹیکنالوجی کا پارٹ ہے. اسی طرح پلانٹس کی وہ ورائٹیز, کراپس کی وہ ورائٹیز جو کہ ریزسٹنٹ ہوں کسی سرٹن ڈیزیز کے اگینسٹ, یا پھر ان کی جو کوالٹی ہے وہ اچھی ہو, تو ان کو جو سلیکٹ کر کے گرو کیا جاتا ہے وہ بھی بایو ٹیکنالوجی کے انڈر آتا ہے. اور اس ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ اولڈ بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اب بایو ٹیکنالوجی کو ڈیفائن کریں تو ہم ایسے کریں گے کہ اٹ از ڈیفائنڈ ایز دا یوز آف لیونگ آرگنزم ان پروسیسز فار دی مینوفیکچر آف یوزفل پروڈکٹس فار سروسز. یعنی ان چیزوں کو انسان کے استعمال کے لیے ایک اچھے طریقے سے جو یوز کیا جاتا ہے وہ بایو ٹیکنالوجی کے انڈر آ جاتا ہے. اب اولڈ بایو ٹیکنالوجی تو ہم نے دیکھ لیا. اب نیو یا ماڈرن بایو ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ماڈرن بایو ٹیکنالوجی میں جینیٹک انجینئرنگ آ جاتی ہے. اب جینیٹک انجینئرنگ کیا ہے؟ دیٹ از دا آرٹیفیشل سنتھسس, ماڈیفیکیشن, removal, addition and repair of the genetic material that is considered as modern biotechnology. ماڈرن بایو ٹیکنالوجی میں جو بیسکلی ہوا کیسے جو مین چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جن سے ہم یہاں تک پہنچے وہ کیا تھا. تو جینیٹک انجینئرنگ کا جو آغاز تھا وہ 1944 سے ہوا, جب جو ڈی این اے ہے وہ سنتھسائز کیا گیا سیل سے باہر, یعنی انزائمز جو ہیں اس کے آئسولیٹ کیے گئے اور آؤٹ آف دا سیل ڈی این اے سنتھسائز ہوا. پھر 1970s میں جو ڈی این اے ہے اس کو ایک جگہ سے کٹ کر کے دوسری جگہ پہ پیسٹ کیا گیا جو ڈفرینٹ آرگنزمس کا تھا. 1978 میں سائنٹسٹ نے کیا کیا کہ ہیومن انسولین حاصل کی بیکٹیریا کے اندر, اس کو گرو کر کے. ہمارا جو گروتھ ہارمون ہے, ہیومن گروتھ ہارمون, وہ بھی بیکٹیریا کے اندر سنتھسائز کیا گیا. پھر 1990 سے لے کے 2002 کے درمیان ایک پروجیکٹ تھا جسے کہتے ہیں دا ہیومن جینوم پروجیکٹ, جس میں ہمارے پورے جینوم یعنی ہمارے اندر پریزنٹ ایک جین جو تھا اس کو میپ کیا گیا اور دیکھا گیا کہ اس کا کیا فنکشن ہے. جو بایو ٹیکنالوجی ہے اس کا جو اسکوپ ہے اور جو اس کی امپورٹنس ہے وہ بہت واسٹ ہے. ہم اس کو کسی ایک جگہ پہ رکھ ہی نہیں سکتے, وہ ویریس فیلڈز میں یوز ہو رہی ہے اور ہمیں سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. اگر بایو ٹیکنالوجی ان دا فیلڈ آف میڈیسن کی ہم بات کریں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ انسولین ہے. ہم نے جو بیکٹیریا کے تھرو بلک کوانٹیٹیز میں انسولین حاصل کی وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے بایو ٹیکنالوجی کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرفیرونز بھی بناتے ہیں جو اینٹی وائرل تھراپی میں یوز ہوتے ہیں. ہم نے ویکسینز پروڈیوس کی, ہم نے اینٹی باڈیز پروڈیوس کی, وہ بھی ہم نے بیکٹیریا کے تھرو پروڈیوس کی اور وہ بھی بایو ٹیکنالوجی کے اندر آتی ہیں. ہم نے ہیومن گروتھ ہارمون بنایا. وی ہیو سرٹن میڈیسنل اینڈ انڈسٹریل انزائمز جو ہم ڈفرینٹ طریقوں سے حاصل کرتے ہیں. پھر وی پرفارم جین تھراپی جو کہ پاسبل ہے, بہت وائڈلی کی نہیں جاتی بٹ اٹ از پاسبل ٹو ڈو دیٹ, وہ بھی بایو ٹیکنالوجی کے انڈر آتا ہے. اور ساتھ ساتھ فورینسک میڈیسن میں جو کام ہے بایو ٹیکنالوجی کا وہ بھی بہت زیادہ ہے. پھر اگر ہم فوڈ اور ایگریکلچر کی طرف چلے جائیں, جو فرمنٹڈ فوڈز ہے, پکلز, یوگرٹ وغیرہ, مالٹڈ فوڈز ہیں, وائٹامنز ہیں, وائن اور بیئر وغیرہ جو الکوہل بنتی ہے ڈرنکنگ کے پرپز کے لیے اور ایون انڈسٹریل پرپز کے لیے, وہ بھی بایو ٹیکنالوجی کے تھرو ہی بنائی جاتی ہے. وی آلسو ہیو ٹرانسجینک کراپس اینڈ اینیملز جن میں جو ہے امپرووڈ کوالٹیز, ڈیزائربل کوالٹیز جو ہیں وہ امپروو کی ہوتی ہیں. پھر انوائرمنٹ میں ہم بایو ٹیکنالوجی کے رول کی بات کریں تو وی یوز بایو ٹیکنالوجی فار پولوشن کنٹرول. بایو پیسٹیسائڈز بنائے ہیں ہم بایو فرٹیلائزرز بنا رہے ہیں جو انوائرمنٹ کو ہارم نہیں کر رہے ہوتے. بہت سی چیزیں, مائکروبس جو ہیں وہ بایو سینسرز میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ڈیگریڈڈ لینڈس ہیں ان کی ریسٹوریشن بھی کر رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ آئل اسپلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ, اور پھر بایو ریمیڈیشن کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایریا کنٹامینیٹ ہو گیا کسی ہیوی میٹل وغیرہ سے تو وہ بھی ہم ڈفرینٹ پلانٹس یا
माइक्रोब्स के थ्रू उसको क्लीन कर सकते हैं. फिर बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो फर्मेंटेशन से रिलेटेड है. अब शुरू में लगता था लोगों को कि फर्मेंटेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है, बट अराउंड 1857 जो लुईस पास्चर का टाइम था, पास्चर ने लोगों को कन्विंस किया, साइंटिफिक कम्युनिटी को कन्विंस किया कि जो फर्मेंटेशन है वो रिजल्ट है माइक्रोबियल एक्टिविटी का. और उसने ये शो भी किया कि जो फर्मेंटेशन है वो उसके साथ हमेशा कोई ना कोई जो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिलेटेड होते हैं. अब फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज. अब फर्मेंटेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. फर्मेंटेशंस आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड. जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं फर्मेंटेशन के, वो यानी कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन के, वो यूजुअली सेम ही होते हैं रेस्पिरेशन से. रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जैसे एनर्जी बनती है वो स्टेप्स सेम होते हैं. होता क्या है कि वी हैव ग्लूकोज और उससे पायरुविक एसिड बनता है. अब पायरुविक एसिड जो है वो आगे डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट हो रहा होता है. वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो सकता है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, वो डिफरेंट और अदर ऑर्गेनिक एसिड्स में भी कन्वर्ट हो सकता है. अब जो दो मेजर टाइप्स हैं फर्मेंटेशन की, वो एक है अल्कोहल फर्मेंटेशन और दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. अल्कोहल फर्मेंटेशन जो है वो सैक्रोमाइसीस सर्वेशिया जो कि यीस्ट है उसके थ्रू होती है. और कहाँ पे हो रही होती है? जो ब्रेड, बियर, वाइन और डिस्टिल्ड स्पिरिट्स बन रहे होते हैं उसमें सारी जगहों पे अल्कोहल फर्मेंटेशन हो रही होती है. तो उसमें होता ये है कि पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डिहाइड में, और एसिटल्डिहाइड से आगे इथेनॉल बन जाती है और उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड. और जो हम ब्रेड बनाते हैं और जो फूली होती है उसके अंदर बबल्स होते हैं, वो बबल्स जो हैं वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रोड्यूस होते हैं. दूसरी टाइप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक बैक्टीरिया की वजह से होती है. डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, स्टेप्टोकॉकस और लैक्टोबैसिलस होते हैं जिनकी वजह से ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड. फर्मेंटेशन का जो बायोटेक्नोलॉजी में रोल है वो भी डिनाएबल नहीं है. बहुत सारी एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन की. जैसे जो सीरियल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया, चीज़ की इतनी डिफरेंट टाइप्स हैं, ये फर्मेंटेशन के बगैर बन नहीं सकती. वी हैव फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी नहीं बनती. जैसे कि कुछ चीज़ों को फर्मेंट करके जूसेस वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो बेवरेजेस बनती हैं, वाइन बनती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फर्मेंटेशन के थ्रू ही बन रही होती हैं. सोया सॉस बनती है, वो भी जो है फर्मेंटेशन के थ्रू ही बन रही होती है. इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो हम फर्मेंटेशन के थ्रू हासिल करते हैं. फॉर्मिक एसिड जो हम बनाते हैं वो उसमें एक एस्परजिलस फंगस यूज़ होती है. वी मेक एथेनॉल विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसीस. हम ग्लिसरॉल बनाते हैं, वो भी सैक्रोमाइसीस के थ्रू बनती है. वी मेक एक्रिलिक एसिड जो कि बेसिलस के थ्रू बनता है, और ये हमारी जो प्लास्टिक्स की इंडस्ट्री है उसमें बहुत कॉमनली यूज़ होता है. फिर फर्मेंटेशन परफॉर्म की जाती है ख़ास किस्म के सेटअप में, और उस सेटअप को या उस कंटेनर को हम कहते हैं फर्मेंटर. अब वो छोटे भी होते हैं और बहुत ह्यूज साइजेस में भी होते हैं. उन फर्मेंटर्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज बैच फर्मेंटर. ऐसा होता है कि उसके अंदर जो दोनों चीज़ें हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल जिसको हमने फर्मेंट करना है, और जो कल्चर है बैक्टीरिया का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो हम इकट्ठा ही डाल देते हैं, उसको फर्मेंट होने देते हैं ख़ास टाइम पीरियड के लिए. उसमें pH जो है वो कंट्रोल्ड होती है, बाकी सारा मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, और एक ख़ास टाइम के बाद हम पूरे के पूरे फर्मेंटर को खाली कर लेते हैं. उसमें से सारी प्रोडक्ट्स वेस्ट भी और जो हमारी फर्मेंटेड एक्चुअल प्रोडक्ट होती है वो भी निकाल ली जाती है. द फर्मेंटर इज़ क्लीन्ड और फिर हम उसमें नया बैच डालते हैं, इसलिए उसको कहते हैं बैच फर्मेंटेशन. कंटिन्यूस फर्मेंटर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. उसमें जो रॉ मटीरियल्स हैं वो भी एक फिक्स रेट पे ऐड होते रहते हैं. बैक्टीरियल कल्चर जो है वो उस फर्मेंटर के अंदर एक फिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और दूसरी साइड से जो प्रोडक्ट्स हैं बनती जाती हैं और वो निकलती जाती हैं और नया मटेरियल वहाँ पे आता रहता है. तो इस तरह से ये प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, तो हम इसको कंटिन्यूस फर्मेंटेशन कहते हैं. फिर जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो हम ज़्यादातर जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे होते हैं. अब वो क्या है? उसमें आर्टिफिशियल सिंथेसिस होती है, मॉडिफिकेशन होती है, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ द जेनेटिक मटीरियल हो रहा होता है. ये सारे काम हम कर सकते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग.
اب جینیٹک انجینئرنگ کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں, وہ کیا ہیں اور کیوں ہیں وہ اب ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے جینیٹک انجینئرنگ کرنے کے لیے ایک پرٹیکولر جین کو آئسولیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ وہ جین ہوتا ہے جس کی پروڈکٹ ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے, یا یہ ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے تو ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں, یا یہ ڈیزائرڈ جین ہوتا ہے ہم نے کسی اور جگہ پہ اس کو پیسٹ کرنا ہوتا ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ ہم پرٹیکولر RNA اور پروٹینز جو ہیں وہ پروڈیوس کر سکیں جو ہمیں ڈیزائرڈ ہیں وہ پروٹینز. پھر ہم کیا کر سکتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ کے تھرو, ہم امپروومنٹ کر سکتے ہیں جو انزائمز اور ڈرگس کی پروڈکشن ہے, یا اس کی ییلڈ بڑھا سکتے ہیں یا اس کی کوالٹی بڑھا سکتے ہیں. ہم ڈفرینٹ ورائٹیز پروڈیوس کر سکتے ہیں پلانٹس کی, اور ساتھ ساتھ ہم کچھ جو جینیٹک ڈیفیکٹس ہیں ان کو بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ کے تھرو. جینیٹک انجینئرنگ سے آج تک ہم نے کیا کیا اچیو کیا؟ ہم نے انسولین بنا لی, ہم نے ہیومن گروتھ فیکٹر جو ہے وہ ای کلائی کے اندر جو ہے ایکسپریس کرایا اور وہ آئسولیٹ کیا. ہم نے ایک ہارمون ہے تھائموسن جو کہ برین اور لنگ کینسر کی ٹریٹمنٹ میں فائدہ مند ہو سکتا ہے, وہ بھی بنا لیا. ہم نے بیٹا انڈورفنس بنائے, وہ ایک پین کلر ہے جو ہمارا برین نیچرلی بناتا ہے, بٹ ہم نے اس کو آؤٹ سائڈ آف دا باڈی بھی سنتھسائز کر لیا. پھر فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی ویکسین ہے, یہ ایک ویٹنری ڈیزیز ہے, اس میں ہم نے یہ بھی ویکسین جو ہے وہ مائکرو آرگینزمس کے تھرو بنائی. وی ہیو انٹرفیرونس جو کہ اینٹی وائرل پروٹینز ہیں. وی ہیو یوروکائنیز جو کہ بلڈ کلوٹس کو ڈیزالو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ہم نے یہاں تک کہ ہیومن ایگ سیل کے اندر بھی جینز کو ماڈیفائی کر لیا تاکہ جو انہیریٹڈ ڈیزیزز ہیں, جو جینیٹک ڈیفیکٹس ہیں, ان کو برتھ سے پہلے ہی کریکٹ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایسے پلانٹس بھی بنا لیے جو نائٹروجن کو ڈائریکٹلی فکس کر سکیں انوائرمنٹ میں سے, اور جو سوئل کا نائٹروجن کانٹینٹ ہے وہ اس کو امپروو کر سکیں. پھر بایو ٹیکنالوجی میں ہم نے ایک اور کام کیا. وی میڈ سنگل سیل پروٹینز. سنگل سیل پروٹینز ریفرز ٹو دا پروٹین کانٹینٹ ایکسٹریکٹڈ فرام پیور اور مکسڈ کلچرز آف الگائی, ییسٹ, فنجائی اور بیکٹیریا. اب سنگل سیل پروٹینز ہیں کیا؟ بیسکلی جو بھی ہم مائکرو آرگینزم گرو کرتے ہیں فرمنٹر کے اندر, وہ مائکرو آرگینزم جو ہیں وہ ایک ویرائٹی آف سبسٹریٹ لائک ایگریکلچر ویسٹ, انڈسٹریل ویسٹ, نیچرل گیس, اس طرح کی چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور اس پہ گرو ہوتے ہیں, وگرسلی گرو ہوتے ہیں, اور ایک ہائی ییلڈ پروڈیوس کرتے ہیں کسی بھی ڈیزائرڈ پروٹین کی. اب وہ جو پورشن ہے, وہ پروٹین کانٹینٹ جو ہے جو مائکرو آرگینزم نے بنا لیا ہے, اس کو ہم نوول پروٹین یا منی فوڈ بھی کہتے ہیں. اب ان پروٹینز کا کیا کام ہے؟ الگائی سے ہم پروٹین بنا سکتے ہیں, ییسٹ سے بھی بنا سکتے ہیں, بیکٹیریا سے بھی بنا لیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو فوڈ شارٹیجز ہیں فیوچر میں, جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنی زیادہ پاپولیشن ہو گئی ہے, اور ہمارے جو ٹریڈیشنل فوڈ سورسز ہیں, جو کراپس ہیں جو ہم اینیمل سے لیتے ہیں, وہ دیٹ فوڈ ول ناٹ بی انف فار اے لارج نمبر آف پاپولیشن, جو کہ اوور ٹائم بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی. ان لوگوں کے لیے یہ ایک جو ہے ریپلیسمنٹ ہوگا, یہ منی فوڈ یا یہ والی پروٹینز جو ہم ان سورسز کے تھرو پروڈیوس کر سکتے ہیں ٹو فائٹ اوور پاپولیشن اینڈ ٹو فائٹ فوڈ شارٹیجز. تو اسی طرح اس پورے چیپٹر میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مینشنڈ ہیں. آئی ہیو ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ میں آپ کو ہر چیز بریفلی اچھے سے ایکسپلین کر دوں. دس از یور بایولوجی انسٹرکٹر زین العارفین فرام tutoria.pk.